ولی نصر مجد دورہ جناب سید اسد رضا بخاری یہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس میرے غالباً پہلی دفعہ آمد ہوئی ہے اس بار جامع مسجد بارگاہ میں، تو امید ہے کہ ہم سب بھی یہ ہمارے پاس مہمان بن کے بھی آئے ہیں اور مولا کے ذاکر بن کے بھی تشریف لائے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ مل کے عبادت میں شریک ہوں گے اور پرسہ پیش کریں گے چار معصومین کے حضور میں۔ ان کی آمد کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ یہ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلی آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نادی علی المدر اللجائب تجد عون الخاف النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک، خالق کائنات، پروردگار عالم، بتصدق کے چاہت معصومین اور خصوصاً برکت امام زمان علیہ السلام سے ہم سب جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین، مقصدیت کربلا، مقصدیت عزاداری مظلوم کربلا، مقصدیت قیام حسینی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ قلعہ جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گردنوں میں احسان اور شفقت فرما کے ڈالا ہے، اس کا حق نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ حالانکہ کونین گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اپنے کریم حجت کا صدقہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو معرفت میں رکاوٹ ہیں، جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں۔ حالانکہ کونین ہر زیرو ہر دور میں تیری حجت کا صدقہ لنگر کھاتی ہے، ہم سب کو لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حالانکہ کونین ہم سب کے ورثہ دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ حالانکہ کونین موانیہ نے نظر کرار کو وہ طاقت عطا فرما اتنی کہ اپنی حجت کا سامنا کر سکے۔ حالانکہ کونین ہمارے مزاجوں کو بلند فرما، ہمارے کردار اتنے بلند فرما، ہمیں نہ کہنا پڑے ہم علی والے، ہم علی والے، ہم علی والے۔ دشمن ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ حالانکہ کونین کرمی فرما، صدیاں گزر گئیں، جہاں تھے ابھی تک ہم وہیں ہیں، ہمارے مزاج، ہمارے کردار، ہماری گفتار، ہماری اظہار بلند فرما۔ حالانکہ کونین ممبر پہ دعا کر رہا ہوں جو دعا کرتے ہیں کہ ہمیں محمد والے محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جرت نہیں ہے ہماری محمد والے محمد کے نقش قدم پہ چلے، دعا ہے اس ذکر کا صدقہ عاشقان آل محمد سلیمان اور غر کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم،
یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم والثقلین سر الاسرار العلیاء نور الانوار الجلیاء معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے درود میری اپنی طبیعت ہے، میرا اپنا مزاج ہے، میں ہر مجلس میں سرکار کے القاب ضرور ریت کو سناتا ہوں۔ انہوں نے میرا تعارف ہی ایسا کرایا کہ زمانے کے امام کا ذکر کرتے ہیں۔ میں لاہور بڑے عرصے بعد پڑھ رہا ہوں، لاہور سے باہر بہت پڑھے ہیں۔ لاہور میں جب امام کا امر ہوتا ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ میں قابل احترام انجمن اراکین عمران شاہ صاحب، ذوالفقار شاہ صاحب، باقی اراکین، میں ایک جملہ پہلا دینے لگا ہوں۔ اس مقدس ممبر کی عظمت کی قسم، اس کریم مہینے کی قسم، کمال معرفتوں سے بھرے سبق دینے والے مہینے کی قسم، مہربانی کوئی بھی دنیا کا ممبر ہو، اگر وارث سے ممبر کا تذکرہ نہیں تو ممبر پہ آنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اگر وارث سے ممبر کا تذکرہ نہیں تو ممبر پہ آنے کا فائدہ نہیں۔ یہ قابل قدر، یہ ممبر کس کے لیے سجا ہے؟ ہم جیسے لوگ کتابوں کی بیساکھیوں کا سہارا لے کے ممبر پہ آتے ہیں، ہمیں کیا پتا علی کون ہے؟ یقین جانیے، زندہ باد لاہور، ہمیں کیا پتا علی کون ہے؟ سلیمان کو نہیں پتا تو ہمیں کیا پتا علی کون ہے؟ بسم اللہ، مہربانی، ہمیں نہیں، مہربانی کو شکر گزار، ہمیں کیا پتا علی کون ہے؟ اور ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں، علی کو علی ہی بتا سکتا ہے۔ مہربانی، مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں محترم۔ یہ علی کی علی لال کے لیے سجا ہے، وہی آ کے بتائیں گے میرے گھر کی فضیلت کیا ہے، میرے بابا کا مقام کیا ہے۔ اور دیکھیں علی کی فضیلت ابھی بہت کم آشکار ہوئی، بات آگے سامنے، چلو لاہور ہے، سمجھدار بیٹھے ہو، معرفت کے موتی ہیں، ذہنی ہوں گے، آپ کے دلوں میں نقش ہوں گے۔ یقین جانیے علم 27 حروف پہ معصوم فرماتے مشتمل ہے۔ پھر ذوالفقار شاہ جی صرف 2 حرف ظاہر ہوئے، 25 ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ شاہ جی یہ خصوصاً آپ کے لیے بیٹا یہ توجہ کیجیے گا، 27 حروف معصوم فرماتے ہیں، علم 27 حروف پہ مشتمل ہے، 2 ظاہر ہوئے، 25 ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ پوچھا کہ اگر علم 27 حروف پہ مشتمل ہے، 2 ظاہر ہوئے، 25 نہیں ہوئے، تو پھر کل علم کب ظاہر ہوگا؟ فرمایا جب قائم آئے گا۔ کیا بات ہے لاہور، کیا بات ہے لاہور۔ اگر علم ظاہر نہیں ہوا تو علی کیسے ظاہر ہو گیا؟ یہ راز ہے، یہ راز مگر آشکار ہوں گے، یہ ممبر منتظر ہے، یہ علم عباس منتظر ہے۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا یہ پنجے کا مقصد کیا ہے؟ جس دن کربلا نے شیعہ قوم پہ رنگ چڑھایا، شیعہ قوم منتیں ماننے سے باز آ جائے گی۔ مشکل بات کر رہا ہوں، مہربانی جناب، بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ، مشکل بات کی ہے میں نے، آپ کے پہنچ آنے کو سلام ہے، ذرا غور سے، ذرا غور سے، جی میں بسم اللہ کروں، بہت شکریہ، مہربانی۔
مشکل بات تھی، کڑوی بات تھی، انہوں نے کہا جی ڈیوٹی بھی یہی لگی ہے، حقیقت حق کا آئینہ دکھاؤ، باقی سفر کرنا ہر ایک کا اپنا مقدر، ہر ایک کا اپنا نصیب ہے۔ یہ منتوں والا جہاں تک سلسلہ ہے، ناراض نہ ہو جائے لاہور، یہ منت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے نئے مذہب آل محمد میں داخل ہوں تاکہ ان کا یقین بلند ہو۔ عاشق اپنی مرضی پہ نہیں، مولا کی مرضی پہ چلتا ہے۔ مشکل بات تھی لیکن قبول کرنے کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ بعد میں شیعہ کو ناراض نہ ہو جائے نا، سب بخاری ممبر پہ آ کے کہہ رہے شیعہ کو منت نہ مانے، نہیں، جو نیا نیا مذہب اہل محمد پہ آئے اس کو بتاؤ، اس کا یقین پختہ ہو، وہ مولا کو 1 سال کا ٹائم دے۔ مشکل بات تھی، وہ معصوم کو 1 سال کا ٹائم دے، مولا میرا کام ہوا تو میں منت چڑھاؤں گا۔ شیعہ کیوں ہے یہ منت چڑھاؤ؟ شیعہ کیوں منت زلجنہ آ گئی منت چڑھاؤ، علم عباس آ گیا منت اتارو منت چڑھاؤ، یہ شیعہ کا کام نہیں۔ شیعہ مولا کی مرضی پہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی عرض کرتا جاؤں، کوئی پریشان ہو جائے کہ اسد بخاری ممبر پہ آ کے کہہ رہے منت نہ مانے، ہماری اولاد نہیں، ہماری یس کر کے جھولے سے مس کر کے کوئی نہ کوئی منت ماننے کی کوشش کرتے ہیں، یس کر کے جھولے کو مس کر کے محسوس کیا کر یہ جھولا منتظر ہے، یہ تیری میری منتیں ماننے کے لیے نہیں، یہ کسی کا منتظر ہے۔ نہیں ہے اولاد جھولے سے نہ لے، علم عباس کے نیچے بیٹھ، ہاں کب؟ جب ایام عذاب گزر جائے، غازی کو کہے تیرے وسیلے سے مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں چاہیے، مہدی کے لشکر کا سپاہی چاہیے۔ مولا جانتے ہیں۔ اچھا سلمان بھی منتیں مانگتا تھا، میں تو حیران ہوں، چڑھاوے منتیں چڑھاوے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ ہی نہیں ہے، کربلا نے رنگ ہی نہیں چڑھایا۔ اچھا فرض کرو میں بھائی عمران صاحب فون ہے، بھائی ہیں، بھائی ذوالفقار شاہی سے ملاقات ہے، ناراض نہیں ہوں گے، تو جی سید نے ایک منت مانی علم عباس پہ، انہوں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے اگلے سال میں منت اتاروں گا۔ لو جی ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کے سر پہ قرآن رکھو، ان کو پھر مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہاں منت مان، پھر وہ مان جو میں بتانے لگا ہوں۔ لاہور 15 محرم اس سرزمین پہ اعلان کرنے لگا ہوں، ہر موالی حیدر کرار کو غیبت میں منت ماننی چاہیے۔ علم عباس ہم منت مانتے ہیں، بہت کچھ چڑھائیں گے، احسان فرما ہماری آنکھوں کو مہدی کا ظہور دکھا۔ جی بندے پریشان نہ ہو جائیں، ایک چھوٹی سی بات اور بھی کرتا جاؤں۔ ویسے میں وارے پکے کرنے کے لیے کبھی پڑھتا ہی نہیں کہ میرا وارا پکا ہوگا، بندہ پیسے لے نا پھر وارے کے لیے آئے، نہیں، ہر چیز بک سکتی ہے، حسین کا خون نہیں، ہر چیز برے فروخت ہو سکتی ہے بھائی عمران، حسین کا خون نہیں، یہ بکنے والا خون نہیں۔ کس نے کا یہ خون بکتا ہے؟ نہیں، جو بیچتے میں ان کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ میں ممبر کی اس عظمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آنے والا ہے علی کا بیٹا، دیر نہیں، اب سردار آنے والے، علی کے گھر کا مزاج ہے، ایک علی کعبے میں آتا ہے، ایک علی کعبے پہ آئے گا۔ آنے والا علی کا بیٹا کعبے کے چھت پہ کھڑے ہو کے سرکار دنیا سے اعلان کر کے ایک سوال کریں گے، سرکار فرمائیں گے دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ شاہ جی پورا خطبہ کبھی موقع ملا میں ضرور اس پہ میں ضرور روشنی ڈالوں گا، ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔
یقین کریں عمران شاہ جی مختصر ترجمہ، ورنہ اس پہ خمسانے خمسے بنتے ہیں. مختصر مبدت کا ترجمہ کرو نا، مبدت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، ہاتھ اوپر رکھنے کا نام. مختصر اگر ترجمہ کرو، سرکار آنے والے ہیں، بادشاہ آنے والے ہیں. بھائی سرکار کی نیاز ہے، ہم تو اس قابل بھی نہ تھے، ہماری اوقات ہی نہیں، ہم کہاں اس قابل. لوگوں کو یقین کریں، یقین نہیں. اگر نیاز یقین سے کھائیں، ڈاکٹر کی گولیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یقین نہیں نا. جو جی شادی نے نیاز بنائی، انہوں نے دال بنائی، میرا حق نہیں بنتا میں کہوں سید گوشت کیوں نہیں بنایا. بھائی نیاز ہے جو سرکار کا صدقہ ہے. ویسے آج کل شیعہ قوم کو یہ بھی کہتا پھر رہا ہوں، نیاز پہ لڑا نہ کرو، جو کھانے کو ملے بسم اللہ کر کے لیا کرو، ایک دوسرے سے جھگڑ کے نیاز نہ لیا کرو. یہ کوئی کمپٹیشن نہیں، لیکن یہ تب سمجھ آئے گا جب گھر میں پکنے والے لنگر کو بھی نیاز سمجھو گے. یہ تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آنا، ورنہ سمجھ میں نہیں آنا. گھر میں لنگر جو پکتا ہے یہ بھی تو نظر اللہ نیاز ہے، اس نے نہیں ہے. تو جی میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا، طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، میں آپ کی خدمت میں سرکار کی القاب مطہرہ میں تھوڑے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سحر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضیٰ. شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجناحوں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی. وہ مہدی وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليتني كنت معكم فافوزا فوزا عظيما. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. آج بچوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ماشاءاللہ پیاری پیاری شاعری بیان ہو رہی تھی. میرا دل ہے میں ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر میں بھی پڑھ دوں. نوجوان سادات ماشاءاللہ ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے زمانے کے ولی، خوبصورت قائم کے منتظر. ہاں اب ان کی شاعری ابھی جو بچے بتا رہے تھے کمال شاعری ہے، باقی شاعروں نے بھی کمال کمال لکھا. انہوں نے 2 مصرے لکھے بڑے کمال ہیں. وہ کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور فرمایا کی محمد سے وفا تو. اچھا ڈاکٹر صاحب کی لاہور شاعری میں ایک بہت دور اندیشی چھپی ہے، بہت گہرائی چھپی ہے. اکیلا بیٹھ کے جب انسان سوچے تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. کی محمد سے وفا، اچھا ایک محمد پھر وفا. بہت شکریہ. بچے بیٹھے شاعری کے ماشاءاللہ دل زیادہ ہیں، ہونی چاہیے. شاعری ایسی چیز ہوتی ہے جو سمندر کو کوزے میں بند کرتی ہے.
نا اتنی بڑی تقریر کرنی ہو 2 مصروں میں اس کو سمیٹ دیا جائے تو وہ شاعری کی شکل اختیار کر جاتی ہے. کی محمد سے وفا، رات کی جگہ ذکر تھا، وفا پہ گفتگو تھی. یہ وفا کیا ہے؟ بڑے بڑے علماء اور وفا گفتگو کرتے کرتے کتے کی مثال دے رہے ہیں. بھئی وفا سیکھنی ہو تو بہترین مثال کتے کی ہے. تو کسی صاحب نے ان کو کہا دیکھیں اتنی خوبصورت گفتگو میں کتا کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا اگر قرآن میں اصحاب کہف کا کتا آ سکتا ہے. تھوڑا سا پیغام ہے، میں کسی جگہ سب کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، شکر گزار ہوں. کوئی مہربانی آ، کوئی بہت شکریہ. قرآن میں اگر اصحاب کہف کا کتا آ سکتا ہے تو پھر گفتگو میں کتا کیوں نہیں آ سکتا؟ لیکن اگر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت اس پہ گفتگو کی. طویل ایسے میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں. کہتے ہیں اگر وفا سیکھنی ہو بازاری کتے سے نہ سیکھنا، پٹے والے سے سیکھنا. پٹے والا تمہیں بتائے گا وفا کیا ہوتی ہے. بھی بہت شکریہ. میں نے کہا بازاری کتے سے نہ سیکھنا. بازاری کتے کی صفتیں اور ہوتی ہیں، پٹے والے کی صفت اور ہوتی ہے. آگے انہوں نے اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو کی. 2-3 جملے بڑے کمال لے کے. وہ کہتے ہیں اگر تمہیں فرق محسوس نہ ہو، کسی بازاری کتے کو بٹا مارنا، کون کون کر کے ادھر چلا جائے گا. انہوں نے کہا جرت کر کے، ہمت کر کے کسی پٹے والے کتے کو بٹا مارنا اور پھر وہاں سے بچ کے بھی نکل جانا. آئے ہائے ہائے آئے ہائے. بہت شکریہ. وفا ہے نا جی. اب وہ منت پہ ایک چھوٹی سی بات مثال اسی سے لینی پڑ رہی، کیا کروں مجبوری ہے. دوسری بات انہوں نے کہا بازاری کتا ادھر بھی منہ مارے گا، ادھر بھی منہ مارے گا، ادھر بھی منہ، مگر پٹے والا کتے کا یہ مزاج نہیں. جو اس کا مالک دے گا صرف وہی کھائے گا. تیسری صفت انہوں نے بڑی کمال لکھی جہاں سے گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی. انہوں نے کہا تیسری صفت یہ ہے بازاری کتے کو دھکا دو نکل جائے گا، پٹے والے کتے کو مالک دھکا دے پاؤں چاٹے گا، نکال باہر کرنے کی کوشش کرے، بار بار گھر کے دروازے پہ بیٹھا رہے گا، نہ کھولے مالک دروازہ، دروازہ نہیں چھوڑے گا. کوئی پٹے والے کتے سے پوچھے بھوکا بیٹھا ہے، کسی کے ہاں کھاتا نہیں، کسی کے ہاں پیتا نہیں، اپنے مالک سے کھاتا پیتا ہے. دوسرا دن ہے تیرا مالک دروازہ نہیں کھول رہا، کسی اور در پہ جانا. کہتا ہے مالک ہے کھولے گا اس کی مرضی، نہیں کھولے گا میں بیٹھا ہوں. اگر کسی کے در پہ جاؤں گا وفا کے خلاف ہے. یہ ہے مزاج. یہی فرمایا گیا. اسی مثال کے ذریعے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. فرمایا ہمارا مومن وہ نہیں جو ہماری بارگاہ میں مرضیاں کرے، اس کا کام ہے عرضی کرنا، ہم جیسے چاہیں. اپنے عاشق کو جس انداز میں رکھیں، بھوکا رکھیں، سیر کر کے رکھیں، تھوڑا دیں زیادہ دیں، یہ نہیں کہتا کیوں، شکر کہتا ہے. فرمائیے ہمارے مومن کی مثال ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں. بات وفا کی ہے. تو جس جناب سرکار انبیاء، اصلی گفتگو کا رخ میں موڑ رہا ہوں تاکہ اپنے مقصد تک میں پہنچ جاؤں. سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے عاشقین عارفین سرکار سے وفا کرتے رہے. لو جی انہوں نے سرکار کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا. نوجوانوں بیٹا بھائیو آپ کے لیے، انہوں نے سرکار کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا. سرکار نے کہا یہ مٹھی کھجور کی ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھوڑی کیوں. اصحاب صفا پڑھ بیٹھے ہو، سن بیٹھے ہو، مٹھی کھجور کی سرکار نے دی، انہوں نے یہ نہیں کہا تھوڑی کیوں، زیادہ کیوں، کیسی کیوں. کا بسم اللہ شکریہ مل گئی. سرکار کی رضا میں راضی رہنا سیکھ لیا. جو حجت کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جائے یقین کیجئے وہ ولایت کو قائم کرتا ہے. بھائی مشکل بات تھی، میں شکر گزار ہوں لاہور آپ کا. جو حجت کی تھوڑی سی بعد میں شاید آپ اس پہ غور فرمائیے گا اور آپ کے لیے راہیں کھلے گی. شاہ جی جو حجت کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائے وہ ولایت کو قائم کرتا ہے. اپنی مرضی نہیں، مولا کی مرضی جیسے چاہے. اچھا مولا نے رینٹ کا گھر دیا، شکر الحمدللہ.
یہ جو کہتے ہیں میری 4 کنال کی کوٹھی ہے اس کے باپ کی ہے، یہ بھی تو رینٹ پہ رہتا ہے، اپنی ہوتی تو تب جب پیچھے سے لایا ہوتا۔ یہ بھی رہتے 20 سال 30 سال رہنے کے بعد یہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، اس کے بعد کوئی اور آ جائیں گے۔ ہر بندہ زمین پر رینٹ پہ رہتا ہے۔ بھئی میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ شکر ہے چھت تو ہے نا، یا پورا محرم منتیں ماننے میں گزار دینے ہیں، مجھے گھر چاہیے، اپنی دادی کی چادر کا واسطہ مجھے گھر چاہیے، مجھے گھر چاہیے، اگلے سال میں منت۔ یہ مزاج ہے شیعہ کا؟ نہیں، محب کا تو ہو سکتا ہے، شیعہ کا نہیں۔ آپ کہیں گے بخاری صاحب آج تو اپنی عجیب سوچ پہ ڈال دیا، محب اور شیعہ پہ فرق؟ ہاں لاہور بڑا فرق ہے، بزرگوں کے لیے قابل احترام اراکین کے لیے جملہ دینے لگا ہوں، بڑا فرق ہے۔ اب بھی ہم محب ہیں، کربلا ہمیں شیعہ بناتی ہے، فرق صرف اتنا ہے، محب اسے کہتے ہیں جو آل محمد سے محبت کرتا ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جس سے آل محمد محبت کرتے ہیں۔ محب اسے کہتے ہیں جو آل محمد سے محبت کرتا ہو، شیعہ اسے کہتے ہیں جس سے آل محمد محبت کرتے ہوں۔ فرق تو ہے نا، سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ لو جی پہلا نچوڑ دینے لگا ہوں، پھر واپس آتا ہوں کہ محمد سے وفا۔ پہلا نچوڑ ہے سادات جوانوں، بیٹا آپ کے لیے بھائیوں بڑا ضروری ہے، جوان بچوں کے لیے میسج ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ یقین کیجئے سلمان کا واقعہ، میسم کا واقعہ، بزرگ بیٹھے ہیں دائیں بائیں، بڑے بیٹھے ہیں دائیں بائیں، ان سب کے واقعات ہمیں سنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کیا تھا، سلمان نے یہ کیا تھا، میسم پانی پلاتا رہا تھا، کھجور بڑی ہوتی رہی تھی، پھانسی کے قابل بناتا رہا تھا، بوزر یہ ڈیوٹی کرتا رہا تھا۔ اسپیشل میسج ہے آپ جوانوں کے لیے، بوزر یہ ڈیوٹی کرتا رہا تھا، جناب کمبر یہ ڈیوٹی کرتے رہے تھے، حبیب ابن مظاہر کو حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا، حبیب آیا تھا، ہر کو رات کی مہلت دی تھی، لی نہیں تھی، یہ لینے والا گھر نہیں، یہ دینے والا گھر ہے، مہلت دی تھی۔ پیغام بہت بڑا ہے، میں یہیں سے نچوڑ انشاءاللہ دینا شروع کر رہا ہوں۔ ہر کو مہلت دی تھی، ہر آیا تھا، جھکنے لگا تھا، حسین نے سینے سے لگایا تھا، بھائی بنا کے اس کا یہ ندامت کا نظام مٹا دیا تھا، آگے کریم تھا۔ میں اس وقت زومانی بات کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ ہو چکا ہے، اب تقاضا ہے ہماری عقلوں کا۔ ہمیں کوئی کہے کھانا کھاؤ، ہم کھا کے کہیں گے جی بس، وہ کہے گا اور کھاؤ، ہم کہیں گے صبح کھائیں گے، اور بھائی کھاؤ نا، کہا صبح کھائیں گے۔ اچھا بھائی اب کیا کرنے لگے ہو، سو رہے ہیں، کب ملو گے، کہا صبح ملیں گے۔ دو زمانے میں نے آپ کو بتائے، اور آیا تھا یہ ماضی، صبح ملیں گے یہ مستقبل، صبح ملیں گے مستقبل۔ عمران شاہ جی نوکری کو کرتے ہو، کہا تنخواہ لوں گا۔ جی واجب الحترام آپ کاروبار کیوں کرتے ہو، کہا منافع کماؤں گا۔ بھئی جوان بچے سیدزادے کیا ارادہ ہے، کہا شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ بھئی کیوں کرنا چاہتے ہو، نسل بڑھاؤں گا۔ بھئی محترم آپ نے اپنا بچہ کہاں اسکول داخل کرایا، کہا فلاں اسکول۔ میں نے کہا فلاں کیوں نہیں کرایا، کہا وہ اسکول ٹھیک نہیں، وہاں سے بچے کامیاب نہیں ہوئے تھے، میں نے مستقبل کو دیکھا، اب میں نے یہاں داخل کرایا، بچہ پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بنے گا۔ بھئی مہربانی اب آپ نے خود فیصلہ کرنے، اور مہربانی کل سے خمسہ شروع ہو رہے ہیں، آپ نے آنے والے کو بھی یہی ٹاپک دینا ہے، پیر عمران شاہ جی یہی ذوالفقار شاہ جی ٹاپک دینا ہے۔ ہم صدیوں سے سن رہے ہیں یہ ہوا تھا، اب ہمیں بتاؤ اب کیا ہوگا۔ بھئی ٹھیک ہے میری نسلوں تک یہ میسج پہنچے، اور آیا تھا، بھئی ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آنی چاہیے آگے کریم کتنا ہے، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے اب کیا ہوگا۔ ہم سلام کر رہے ہیں کربلا والوں کو، وہ تو لے کے سلام ہے، بھئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔
मुस्तकबिल के बारे में अभी तक हमने नहीं सोचा, मजबूरी है हमारे मेंबर की तवज्जो ही नहीं कराई, करबला का रंग हम पे नहीं चढ़ा। मजलिस से बाहर जाएंगे, वो पूछेगा कहाँ गए थे, हम कहेंगे हम मजलिस पे गए थे ना, रुख बदल गुफ्तगू का। मजलिस से बाहर जाए, वो पूछे कहाँ गए थे, कहना मैं नहीं गया था, मेरे इमाम ने बुलाया था, मेरे मासूम ने मुझे बुलाया था। वो पूछेगा क्यों बुलाया था, कहना वो कुछ देना चाहता है। वो पूछेगा क्या देना चाहता है, उनको बता देना असद बुखारी पैगाम दे के गया है हमें, बहुत बड़ा सादात मैसेज है। मासूम चाहते हैं ये 61 हिजरी वाले हुर का वाकया सुन के ये भी उस मिजाज में आए, मैं चाहता हूं इन सब को हुर बनाऊंगा। पाया और आसान करूं, हाजिर और आसान करता हूं। लो जी, अगर मैं और आप अला कुल्ले शैइन कदीर चाहता, अली के दौर में पैदा करता, कर सकता था ना, हमें उस दौर में पैदा क्यों नहीं किया, ये लफ्ज़ क्यों हम बोल नहीं सकते, उसकी मर्जी। अगर वो चाहता करबला में भी हमें पैदा कर सकता था, अगर अली के दौर में पैदा करता, अली के साथ होते या ना होते, अगर करबला में पैदा करता क्या हुर के साथ होते या ना होते। अला कुल्ले शैइन कदीर की मर्जी है, जिस दौर में पैदा किया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन समझने की कोशिश करना कौम शिया, इस दौर में हमारा इनाम डबल है। अली के दौर में होते, अली के साथ होते, अली को देख के साथ देना, और हुसैन के दौर में होते, हुसैन का साथ देते, करबला में हुसैन को देखकर हुसैन का साथ देना, और गैबत में महदी का साथ देना। देख के तो हर कोई मेहरबानी, मुश्किल सी बात थी, मेरी इमरान शाह जी, मेरी जुल्फ़िकार शाह जी, मुश्किल सी बात थी, मजमा आपका समझ गया, मैं शुक्रगुजार हूँ। उस अला कुल्ले शैइन कदीर है, वो चाहता तो उस दौर में भी हमें भेज सकता था, पर नहीं, उस दौर में भेजा जब हुज्जत सामने नहीं की। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। मैं अर्ज कर रहा था आपके खिदमत में, रसूल के सच्चे सहाबा ने रसूल का साथ दिया था, रसूल को देखकर उन्होंने वफा की, रसूल की रजा पे राजी थे। मैंने सच्चों के बारे में पढ़ा है, हमेशा उन्होंने सरकार से सवाल नहीं किया। हाँ, जहां बेलौस मोहब्बत आ जाए वहां सवाल खत्म हो जाते हैं। बुजुर्ग जल्दी समझ जाएंगे, जवानों को थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहली तकरीर है, बंदे नाराज भी ना हो जाए। जुल्फ़िकार शाह कैसा बंदा हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया। जहां सवाल हो वहां मोहब्बत कामिल नहीं होती। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आप अला कुल्ले शैइन कदीर के नुमाइंदे हैं, मुझे ये चाहिए। हाँ, सबको सब कुछ चाहिए था, पर आशिकों को सब कुछ नहीं, आशिकों को मोहम्मद चाहिए था। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बहुत बड़ी बात कर गए, गहराई वाली डॉक्टर साहब बात कर गए, बहुत बड़ी बात है। लो जी, अमीरुल मोमिनीन का दौर, सरकार अंबिया दुनिया से चले गए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। डॉक्टर साहब, मोहम्मद तो है ही नहीं। शाबाश, 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 मेहरबानी लाहौर। डॉक्टर साहब, ये हमारे मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मोहम्मद तो है नहीं, यहाँ तो अली है। क्या यही तो हमने बताया था, अव्वलुना मोहम्मद। भाई शाबाश, आपके लिए समझने में मुश्किल नहीं है। औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, वकुल्लुना मोहम्मद। भाई मेहरबानी, अली से वफा की, मोहम्मद से वफा की। आ गया करबला का दौर। अब कोई आशिक मोहम्मद होता, हम जैसा, मुझ जैसा, आप तो आला हैं, मुझ जैसा होता तो कहता हुसैन प्लीज हमारे लिए मोहम्मद काफी है। मेहरबानी, मुझ जैसा, मैंने अपने मुबारक से गुणगान ना हो जाए। भाई बहुत शुक्रिया, मेरे लिए मोहम्मद काफी है। वो है ना, बस मैंने उनसे वफा करनी है। भाई क्या वफा करोगे? का मोहम्मद की जाली चूम के आऊंगा, वहां जाके सलाम करके आऊंगा। क्या हक के वफादा होगा? इससे आसान मैं किस तरह आपकी खिदमत में पेश करूं? अरे भाई, हुसैन भी मोहम्मद था, हर कदम हुसैन का मोहम्मद का कदम था।
حسین کا میں مہربانی اہل سنت علماء لکھتے ہیں اپنی کتب میں، بعض علماء لکھا ہے حسین کا ہر قدم محمد کا قدم تھا، اس لیے کربلا والوں نے حسین کا ساتھ دیا چونکہ وہ محمد کا ساتھ تھا۔ کئی فوج جیسے ولایتی ہوتے نا تو سرکار کو کہتے نہیں بس ولایت تو بس علی کی ہے، نہیں حسین نہیں، سوری گھبرا تو نہیں کہنا، اور یعنی اپنے اوپر میں ساتھ رکھ کے لیے ولایت تو بس علی کی ہے، بس کافی ہے نا، ہمارے لیے تو یا علی کافی ہے، ہمارے لیے تو محمد کافی ہے، نہیں، عاشقوں نے ثابت کیا جو بھی زمین پہ حجت ہو وہ محمد بھی ہوتا ہے، علی بھی ہوتا ہے۔ مہربانی نہ ہو، مہربانی جلا علی جب سے پیغمبر سب دیے کوثر کعبے کا گوہر پاک بدول کا شوہر الکسیم النار والجنہ مالک لغیب الحمد نقطۂ بائے بسم اللہ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زندہ باد۔ مہربانی بزرگوں کی حوصلہ افزائی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ بابا جی آپ نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، میں 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں، لکھیے گا۔ بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، بہار گلشن اسلام دیکھنے والوں، میرا امام نبی کا نظام لائے گا، میرا امام نبی کا نظام لائے گا۔ زمانہ لاکھ مخالف ہو مطمئن ہے ہم، اس نے کہہ دیا آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ بھائی واہ بھائی، بھائی واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ باد۔ اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا۔ بھائی واہ بھائی، زندہ باد۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے۔ میں نے کہا کی محمد سے وفا۔ ڈاکٹر صاحب کربلا نے ہمیں درس دے دیا، یہی تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، کربلا نے ہمیں درس دے دیا۔ کربلا تیرا شکریہ، تو نے ہم پہ رنگ چڑھا دیا۔ آج کے بعد ہم اپنی مرضی پہ نہیں مولا کی مرضی پہ چلے گئے۔ آج کے بعد ہمارا مزاج بدلے گا۔ کربلا ہم وعدہ کرتے ہیں جب ہم علم عباس کو دیکھیں گے پھر ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی لاہور بھائی، بہت شکریہ لاہور۔ کربلا ہم عہد ہے نا دیرادہ، میرے ساتھ ہو، کربلا ہم عہد کرتے ہیں جس شکم میں ہم سبیل حسین کا قطرہ ڈالیں گے، جس شکم میں لنگر حسین کا لقمہ ڈالیں گے، وہ حرام کا قطرہ نہیں جانے دیں گے۔ کبھی دوبارہ آپ سامنے ہوئے نا، مجھے یاد کرائے گا، میں لبیک یا حسین پہ گفتگو کروں گا۔ آپ یقین کریں اس کے بغیر چارہ نہیں، مگر لبیک یا حسین کہنے والا یہ حق نہیں رکھتا وہ سوال کرے وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، اس کے پاس کوٹھی کہاں سے آ گئی، اس کے پاس کار کہاں سے آ گئی، اس کے پاس مال کہاں سے آ گیا، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے۔ لبیک والا کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتا، کیونکہ لبیک والے کو پتہ ہے کسی پہ انگلی اٹھاؤں گا 3 انگلیاں مجھ سے پوچھیں گی تو کہاں کھڑا ہے۔ لبیک والے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہوئے 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 ہوئے، لبیک والے
کے پاس وقت ہی نہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کون کیا پی رہا ہے، لبیک یا حسین کہنے والا کوشش میں ہوتا ہے کاش میں مزاج بدل لوں، کاش میں اپنا کردار بدل لوں، کاش میں اپنے آپ کو امام کے قابل بنا لوں۔ کربلا یہی تو درس دیتی ہے، یہی درس ہے، کربلا سے درس لیں، مزاج بدلے۔ لبیک یا حسین کہنے والا دنیا کی ہر عورت کو ماں سمجھتا ہے۔ کروں گا میں اس پہ گفتگو، شاہ جی بہت اہم نعرہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، لاہور تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں لیکن سن لو، ہو سکتا ہے کسی وقت فائدہ دے جائیں۔ لبیک یا حسین انسان کے جسم پہ نفس کی نہیں ضمیر کی حکومت قائم کرتا ہے۔ بڑا فرق ہے، نفس کی حکومت قائم ہو تو کیا ہوتا ہے، ضمیر کی حکومت قائم ہو تو کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آپ کے شعر میں ہمارے مزاج ہی بدل دیے ہیں۔ آج کے بعد ہم اپنے آپ کو اتنا بلند کریں گے انشاءاللہ، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں علی والا، میں علی والا۔ انشاءاللہ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے گی اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا۔ انشاءاللہ کربلا ہم پہ رنگ چڑھائے گی۔ لو جی دوسرا بڑا اہم نعرہ ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کا شعر مکمل کرتا ہوں۔ بہت اہم نعرہ، اسی نعرے پہ گفتگو تمام کروں گا۔ بڑا اہم نعرہ، پہلا نعرہ حق کا سیدھا، دوسرا ہے ہماری دستگاہ۔ لو جی دوسرا نعرہ میں نے پہلے سنا دیا، پہلا نعرہ میں اب سنا رہا ہوں۔ حق کا سیدھا، خوبصورت جملہ فرما رہے تھے۔ اب آپ کے سامنے امام زمانہ کے خطیب آ رہے ہیں، یہاں ہر بندے کو حجت خدا کا خطیب ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے یہ آئے کیوں ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اگر سرکار آ گئی، یہ بیچارے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے فلائٹ لینے، جدہ فلائٹ کون سی جا رہی ہے، عرب سعودی عرب کون سی فلائٹ جا رہی ہے، وہاں سے ٹکٹ لیں گے، اور نہیں ان کو بتاؤ انہوں نے فلائٹ نہیں لینی، منتظر تو بن، حیا والا تو بن، پاکیزہ تو بن، فلائٹ لینے کی ضرورت نہیں۔ معصوم فرماتے جہاں مومن ہوگا پہلا قدم وہیں سادہ میں ہوگا، دوسرا کعبہ میں ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، ان کو بتائیے، مہربانی ان کو بتائیے، بہت شکریہ، ان کو بتائیے، ان کے نالج میں اضافہ کیجئے کیا ہوگا۔ فرمایا اچانک آئے گا ہمارا بیٹا۔ پوچھا گیا اگر وہ بندہ سو رہا ہوا کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتا کرتا سو جائے۔ جہاں بھی سویا ہوگا اس کو چاہیے صبح اٹھ کے تکیے کے نیچے ہاتھ مارے، رک کا لکھا ہوا ملے گا، جس کا انتظار کر رہے تھے کعبے آ گیا ہے۔ بھائی عمران شاہ جی پوچھا گیا اگر کسی بندے کی رکے کی طرف نگاہ نہ گئی تو کیسے پہنچے گا؟ یہ گاہ پہ غور کرنا ذرا، کیسے پہنچے گا؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، انتظار کرتے کرتے سو جائے، بما بستر کعبے بلا لیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے بھلا کوئی بندہ سادہ میں سو رہا ہو، کہاں کعبہ کہاں سادہ، بما بستر۔ آپ کا تو مجمع ہی ماشاءاللہ ہے مگر اتنا نہیں۔ بھائی ذوالفقار تحت نگاہ مجمع، ایک جگہ میں نے جملہ کہا، ایک مومن کھڑے ہو گئے کہتے سید یہ کیسے ممکن ہے، بندہ سو رہا ہے ہزاروں میل دور، سرکار ہے کعبے پہ، بما بستر بندہ کعبے کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ۔ کہتے وہ تو میں روز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا ثواب کے لیے پڑھتا ہے، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی، پڑھ کے دیکھ قرآن۔ کہنے لگے جی پڑھوں گا تو کیا؟ میں نے کہا یہی تیری عقل کی گیہیں کھولیں گے۔ شیعہ پہ تو لازم ہے نا قرآن کا ترجمہ پڑھیں تاکہ ان کو پتہ تو چلے اللہ ان کی زبان سے آل محمد کا قصیدہ کیسے سننا چاہتا ہے۔ بھائی بہت شکریہ، بھائی بہت شکریہ۔ جو جی میں نے کہا قرآن پڑھی، کہہ رہے کیا ہے؟ میں نے کہا ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام ہے آصف بن برخیہ، فلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا، اور محمد کے پسینے سے بننے والے تخت بلقیس منگوا سکتے ہیں، محمد کا فون نوکر نہیں بلا سکتے۔ پوچھا گیا، بس مہربانی، پوچھا گیا، مہربانی، بہت شکریہ۔ یہی تو میں کہتا ہوں ہر پڑھنے والے کو کہو یہ بھی ضرور بتا کیا ہوا تھا، اب ہمیں یہ بھی بتا کیا ہوگا۔ جیسے آپ بزرگ ہیں، آپ ساری زندگی بزرگ رہ جائیں گے؟ نہیں، میں پوری علمی ضمانت سے بھائی ذوالفقار شاہ جی یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، معصوم نے فرمایا جب ہمارا قائم آئے گا بزرگ جوان ہو جائیں گے۔ مہربانی
بھائی بہت شکریہ. ارے بندے پریشان نہ ہونا, بزرگ کیسے جوان ہوں گے؟ ارے بھائی یوسف کی وجہ سے زلیخا جوان ہو سکتی ہے. فخر یوسف بے مہربانی بے بہت شکریہ. اچھا جی بس بات میں مکمل کروں, وقت کافی ہو گیا. یہ تو فرمایا زندوں پہ احسان ہے, جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, جس دنیا کے کونے میں دفن ہوگا. پوری میری تقریر ایک طرف, میری تقریر کریے نہ چھوڑ ایک طرف, رخ بدلتے بدلتے تقریر یہاں پہنچ گئی. کہا چلیے ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں, یہ تو انہی کی ہمت ہے, انہوں نے سن لیا. ہاں بھائی عمران شریف یقین کیجیے ایک مجلس میں انہوں نے بہت کچھ پا لیا. اگر یہ سنبھال سکے تو یہ نہ ہو بس یہ بھی ٹھیک ہے اور کوئی اور بات کرے وہ بھی ٹھیک ہے. بات ساری ٹھیک ہے, بات عمل کی ہے. بات یہ ہے کہ چلتے پھرتے بہت ہو گئی, 1400 سال بعد اب میں چلتا پھرتا صحیح معنی حسینی نظر آنا چاہیے. بھئی بہت ہو گئی ایک دوسرے کے دستے گربان ہے, وہ کیا ہے, وہ کون ہے, وہ آج میں نے سیالکوٹ میں کھڑے ہو کر بہت بڑا اعلان کیا ذوالفقار شاہ جی, میں نے کہا میں تلاش میں ہوں کوئی ایسا بندہ مجھے ملے جس کی امام وقت نے ڈیوٹی لگائی ہو, جہاں بندوں کے عقیدے چیک کر. ہائے ہائے ہائے, یقین کیجئے میں تلاش میں ہوں, مجھے کوئی ملے میں جس کی جوتی سر پہ رکھوں, جس کو سرکار نے بھرنا ہو, جہاں عقیدے چیک کر. کس نے ڈیوٹی لگائی عقیدے چیک کرنے والوں کی؟ کوئی بھی نہیں ایسا بندہ. بندے اپنی مرضی پہ عقیدے, یہ میں ٹیسٹر لگانے لگا ہوں. تو کون ہوتا ٹیسٹر لگانے والا؟ ارے بھائی یہ چل میں دیکھتا ہوں حلالی کون ہے, اور نعوذ باللہ حسین کی مجلس کا کمال یہ ہے جو آئے حلالی بنا دیتے ہیں. بہت شکریہ لہا, مہربانی لہا. بہت شکریہ بہت شکریہ. اب میں ٹیسٹر لگانے لگا. میں کون ہوں یار ٹیسٹر لگانے؟ یہ آلہ بیٹھے ہیں, یہ آلہ بیٹھے ہیں, وہ کریم ان کو بلا کے آلہ کر دیتا ہے. کس نے کہا یہاں نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کربلا کی مٹی حرامی نہیں قبول کرتی, حسین کی مجلس کیسے قبول کرتی؟ یہ بھی ایک بڑا بہترین ٹاپک ہے, بڑا بہترین ٹاپک ہے کربلا کی مٹی. اس میں بھی کبھی گفتگو انشاءاللہ سرکار کے کرم سے ہوگی. ذرا غور فرمائیے گا, یہ تو زندوں پہ احسان, کوئی دنیا سے چلا گیا, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگا. ٹائم مکمل ہو گیا نہیں؟ اچھا بسم اللہ. اچھا بسم اللہ. نہیں اشارے آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. خطیب نہیں جس کو پتہ نہ چلے, ہر بندے کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے. سنبھالتے جاؤ اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ. آپ نے بیٹا ہاتھ اٹھایا, چلو 4 مصرے آپ کی نظر کر دیتا ہوں. نماز باقی ہے, اب بھی اذان باقی ہے. نماز باقی ہے, اب بھی اذان باقی ہے. علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے. ہزاروں حر کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا کہ آج بھی کوئی حسین جیسا مہربان باقی ہے. بہت شکریہ. پوچھا کہ دنیا سے چلا گیا, میں بسم اللہ کروں. یہ پوری نظم ہے جی, یہ باقی ہے پھر پوری نظم ہے, لیکن چلو آپ نے حکم کیا, میں جو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, چلو آپ کا حکم ہے, سوال نہیں ٹھکرایا جاتا. نماز باقی ہے, اب بھی اذان باقی ہے. ذہن میں رکھنا, کوئی باقی ہو تو پھر باقی باقی ہوتا ہے. اچھا اگر ذوالفقار شاہ جی اسی مجلس کا اہتمام باہر کہیں کرتے دھوپ میں, شامیانہ تو لگاتے نا, دری تو یہاں بھی بچھی ہے, وہاں بھی بچھی ہوتی, مجلس ہو جاتی, شامیانہ لگا رہتا نہیں, ہٹا لیتے. اور بھائی جس مقصد کے لیے لگایا گیا تھا وہ تو ہو گیا, ہٹاؤ شامیانہ, ہٹاؤ دری,
आओ अल्लाह से कहते अल्लाह तूने सब कुछ मोहम्मद के लिए बनाया, आसमान यानी शामियाना मोहम्मद के लिए, ज़मीन यानी दरी मोहम्मद के लिए, ये हवाएं मोहम्मद के लिए, ये फिजाएं मोहम्मद के लिए। खुदावंद आलम मोहम्मद तो आए चले गए, हटाना शामियाना, हटाना ये दरी का, एक मोहम्मद आया था, एक मोहम्मद ने आना। मेहरबानी। पूछा गया शाह जी जरा ख्याल किया करे जुल्फ़िकार शाह जी, इमरान शाह जी, मुझे ऐसी जगह नहीं पढ़ना होता जहाँ मुझे इशारे मिले, पीछे से इशारे मिल रहे, बस कर दो, मैं यही मेंबर छोड़ दूंगा। मैं वो बंदा नहीं, मैं तो तकरीर तो मुकम्मल करने दो यार, कभी कभी आना होता है। मसैब थोड़ा पढ़ लूंगा, कोई मकसद तो पहुंच जाए यार इनका। ये जो आए बैठे हैं, पूछा गया कोई दुनिया से चला गया, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं। मित्रों देखना नौजवान, घबराने की जरूरत नहीं, जहां दफन होगा मेरा बेटा कब्र पे आएगा। हाँ, इस हवाले से एक दुआ भी है, दुआएं तो सारी खूबसूरत है, लाहौर एक खूबसूरत तरीन दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं। छठा इमाम ने तालीम फरमाई, फरमाया मैं दुआ पढ़ते 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 दुनिया से चला गया, ये चली गई, मैं वादा करता हूँ, वादा करने वाला आम नहीं, कायनात की सच्ची जबान है। सच्ची जबान का ये कमाल है, सच्ची जबान उसे नहीं कहते जो जिंदगी में झूठ ना बोले, सच्चा उसे कहते जो कह दे वो हो जाए। फरमाया जहां भी, मेहरबानी, जहां भी ये दुआएं पढ़ते पढ़ते जो भी जहां भी दफन हुआ, मेरा बेटा कब्र पे आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया, उठ मैं आ गया। यही मैं बताना चाहता था। तकरीर का निचोड़ आधे मिनट में देखिए, दुआए अहद लाहौर वालों ने छपवाई है, आपके लिए तोहफा है, मजलिस के बाद, जलूस के बाद लेके जाएंगे, ले लीजिएगा। तर्जुमा लिखा है 7 उर्दू में, वो जरूर पढ़िएगा। हर बंदा अरबी नहीं जानता, तर्जुमे से पता चलेगा दुआए अहद हमसे कहवाना क्या चाहती है, मासूम हमारे जरिए कहवाना क्या चाहते हैं, वो तर्जुमा है, वो तोहफा है बहुत बड़ा, वो ले लीजिएगा। लो जी सरकार कब्र पे आएंगे, ठोकर मारेंगे, बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएं देखेगा बाएं देखेगा, पूछेंगे किसे देखता है, मौला दे। अब सुनना नहीं, अब देखना है। मौला बस मैं छोड़ गया, मौला वो मेरे अपने वाले कहाँ हैं जो दफनाने आए थे, ओहो वो मेरे अपने वाले कहाँ हैं जो मुझे दफनाने आए थे। फरमाएंगे याद नहीं तुझे, जैसे तेरी सांसें खत्म हुई सबने तुझे मैयत बना दिया। सांस थे, बाप भी था, बेटा भी था, भाई भी था, चाचा भी था, मामा भी था, सारे रिश्ते थे। सांस खत्म, रिश्ते खत्म हो गए। सब ने तुझे मैयत उठाओ, मैयत नहलाओ, मैयत दफनाओ, दफना के चले गए। अभी तू अपने ढूंढता है। अब तो गौर कर, कोई तेरा अपना होता तो यहाँ होता, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ हूं। बस बस हुक्म है। हाँ, थोड़ा सा सवारी पे गुफ्तगू हो जाए। जानते हो सवारी यमन से आई थी, हर मोमिन मवाली जानता है। ये जो मुर्तजिस ये यमन से आया था, ये भी सब जानते हैं। या अली जब यमन तशरीफ ले गए रसूल अकरम के कहने पे, यमन के बादशाह ने तोहफे देते हुए घोड़ी दी थी और ये अर्ज किया था, या अली हम शजरों वाली घोड़ियां रखते हैं, ये घोड़ी भी शजरे वाली है, आपके शयान शान है, आप ले लीजिए। सरकार अमीर कायनात चंद कदम चले, घोड़ी पीछे मुड़ के देखती है, हिन हिनाती है, फिर चलती है, फिर पीछे मुड़ती है। ये आगे पूछते हैं यमन के बादशाह से, इसका कुछ रह गया? अर्ज करता है हाथ बांध के, आका हाँ इसका एक बच्चा रह गया। तब यमन बच्चा क्यों नहीं लिया? मौला बीमार है। पूछते हैं बीमारी की वजह क्या? सरकार जब पैदा हुआ 3 दिन माँ का दूध नहीं पिया। हाँ 3 दिन माँ का दूध। सरकार जब जिवाल का वक्त होता है ना, वो के सहरा है वहां चला जाता है,
بیٹھے بیٹھے کبھی دائیں کروٹ لیٹتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیٹتا ہے، کبھی گوڈی لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی مدینے کی طرف منہ کر کے ہنہناتا ہے۔ سرکار فرماتے ہمیں وہاں لے چل، تشریف لے گئے۔ دور سے مرتجز کی نگاہ پڑی، مرتجز نے ٹیلا چھوڑا، امیر المومنین کے پاس آئے۔ سرکار فرماتے ہم اسے لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ تو ہمارے بیٹے کا ساتھی ہے، لے کے جانا چاہتے ہیں۔ سرکار آپ مالک مختار ہیں، میں نے تو صرف اس لیے نہیں دیا، یہ بیمار ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں، یہ وہ بیمار نہیں جو تو سمجھتا ہے، یہ بیمار محبت ہے، یہ کسی کے فراق میں بیمار ہے، لے کے چلے۔ سرکار امام مظلوم پہ نگاہ پڑی، سرکار نے گلے میں بائیں ڈالی، چھوٹے سے حسین کے چھوٹے سے مرتجز کے گلے میں بائیں ڈالی، دونوں رونا شروع ہوئے۔ ایک دفعہ سواری بھی تیرے امام مظلوم نے اپنی حویلی میں پسند فرمائے۔ بس آ گیا 10 محرم کا دن، یا سوار رہ گیا یا رہوار رہ گیا، دو رہ گئے۔ کیفیت کیا ہے لاہور؟ کیفیت یہ ہے سوار بھی زخمی، رہوار بھی زخمی ہے۔ کیفیت یہ سوار رہوار کو دیکھتا ہے، رہوار سوار کو دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار سوار ہوئے، میدان بڑی طویل تاریخ ہے ذوالجناح کی، اور عرفہ نے لکھا ہے سرکار میدان جنگ کرتے کرتے اچانک سواری کو پتہ چلا میرا سوار گر گیا ہے، رخ موڑا، مرتجز نے پیچھے آیا۔ کیفیت بڑی عجیب ہے، کچھ قدموں پہ جا کے پتہ چلا تھا میرا سوار گر گیا ہے۔ واپس آیا، آ کے کہتا ہے معصومہ کا بابا، ہائے ہائے، معصومہ انتظار کر رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بیٹی کے پاس لے چلوں؟ سرکار فرماتے ہیں نہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تو پتہ کر کوئی ساتھی ہمارا رہنا گیا ہو۔ گیا خیام کے باہر، بس 1 یا 1.5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ بھی پتہ ہے دوستوں کو، میں اتنا طویل مسائل نہیں پڑھتا، حکم تھا ذوالجناح پہ، 2-4 باتیں میں نے کہا تاریخ کی بھی عرض کرتا جاؤں۔ جو ہی خیام کے دروازے پہ پہنچا، شام والی نے معصومہ کو کہا معصومہ پتہ کر، ہنہنانے کی آواز ہے، مرتجز تو نہیں آ گیا باہر؟ معصومہ گئی، دیکھا زمین پہ پاؤں سے لائنیں کھینچ رہا ہے، پھر مڑ کے ہنہناتا ہے کربلا کی طرف۔ کہتے ہیں گھوڑے سے پیار کیوں کرتے ہو؟ وفادار، سبحان اللہ، کیا معیار وفا ہے۔ معصومہ نے بات پکڑی، اندر لے آئے، جو ہی اندر لے آئی مستورات میں کوہرام مچا۔ یہ عرب کی تاریخ میں تھا، جب کوئی باپ شہید ہو جاتا، بیٹی وارث ہوتی تھی سواری کی، پکڑ کے آتی تھی، پتہ چل جاتا تھا سوار شہید ہو گیا ہے۔ لے کے آئی، شہزادی شام والی نے کیفیت دیکھی، ملکہ شام نے آواز دے کے کہتی ہے جتنا یہ زخمی ہے نا، لگتا ہے اس نے حسین کا بڑا ساتھ دیا ہے، لگتا ہے ہر تیر اپنے اوپر لیتا رہا، ہر تیر، ہر تلوار، ہر نیزہ اپنے اوپر لیتا رہا۔ شہزادیوں نے پہلی دفعہ یہ جلوس جو نکلا ہے ذوالجناح کا، یہ شام والی بی بی نے نکالا ہے۔ سب سے پہلا جلوس، لاہور والوں میں زندگی میں پہلی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، وہ عجیب رنگ کا جلوس ہے، سر میں خاک ہے، واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مصیبتا۔ جلوس شروع ہوا، 70 قدم پہ جا کے رہوار کے ساتھ شہزادیاں کھڑی ہیں، عجیب کیفیت ہے۔ حسین آواز دے کے کہتے آگے نہ آنا، بس 70 قدم پہ رک جانا، آگے نہ آنا، میری بڑی غریبی ہے، میں بڑی مظلومی میں بیٹھا ہوں۔ رہوار گیا، سرکار نے اپنی تلوار رہوار پہ لگائی، اپنا امامہ رہوار کے گلے میں باندھا۔ اب جب رہوار گیا، رہوار کی پیشانی پہ حسین نے اپنا خون لگایا۔ اب بیویوں کو یقین ہو گیا حسین کی شہادت ہو گئی۔ رہوار چیختا ہوا واپس جب میدان گیا نا، بیویوں کو بتانے کے بعد، اس وقت ذوالجناح نے بس ایک جملہ اجازت، اس وقت ذوالجناح نے دعا کی، میرا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک اپنے سوار کا انتقام نہ دیکھ لو۔ علماء فرماتے ہیں یہ آئے گا اس وقت جب امام زمانہ آئیں گے، اسی زخمی کیفیت میں ہوگا، آکے ایک جملہ کہے گا، او اللہ کی عدالت الہیہ کا جج، اتنا تو بتا میرے سوار کا قصور کیا تھا۔ سیدنا الذین ظلموا ایمن قلبنا یا ماتم حسین۔